بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا دین کہتا ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اس کے گھر میں 40 دن تک اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، اور ہمارا دین کہتا ہے کہ عورت کو محنت مزدوری کرنے کی، روزی کمانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کی ہر زندگی کی ضروریات کو پورا کرے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ شادی کے لیے عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ہمارا دین ہی ہے جو عورت کو شادی سے پہلے اور بعد میں بھی شہزادی رکھتا ہے۔ قسم سے دیکھا جائے تو مغرب میں لڑکی شادی سے پہلے اور بعد میں بھی صرف کھلونا ہے جو صرف ایک وقت گزاری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو اتنی عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور ناظرین، نکاح کا مطلب ایک دوسرے کو زندگی میں ساتھی کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھی کی خوبیوں اور خامیوں سمیت ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تربیت کرنا یا پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش کرنے میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ ناظرین، میاں بیوی کسی گاڑی کے دو ٹائروں کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر یہ دونوں ٹائر اپنی جگہ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا اور پرسکون سفر ہوتا ہے، اور اگر اچانک یہ ٹیرے ہو جائیں تو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک چلیں اور اپنے زندگی کے سفر کو پرسکون اور یادگار بنائیں۔ جن گھروں کے اندر شوہر اور بیوی مسکرا کر باتیں کریں اور ہمیشہ خوش مزاجی سے چلیں، وہاں برکتیں راج کرتی ہیں۔ اور شوہر حضرات سن لیں، ہمیشہ بیوی سے مسکرا کر گفتگو کریں، خیریت پوچھیں، باتیں کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر ہاتھ پٹائیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ نفلی عبادات اور تسبیحات سے زیادہ اجر والا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا اخلاق والا اور بہترین خاوند وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں۔ اور صوفی فرماتے ہیں کہ عورت کی شرافت دیکھنی ہو تو اس میں دیکھو شرم و حیا کتنی ہے۔ اگر اس میں شرم و حیا نظر آئے تو اس کی شرافت میں شک نہ کرو۔